ایک دفعہ میں اور انضمام الحق بیٹھے ہوئے ایک جگہ، تو کچھ بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. مجھ سے کہا سعید بھائی آپ کہتے ہیں نکلو نکلو نکلو، کیوں نکلو؟ گھر میں اب ہم ٹی وی دیکھتے ہیں، صبح فلاں ڈاکٹر کا بیان، شام کو فلاں ڈاکٹر کا بیان، آپ ہم سے دین کی بات کریں، ہم آپ کو جواب دیں گے. تو میں چپ رہا. انضمام کو بھی میں نے کہا ان کا ذرا فیول ختم ہونے دو، پھر ہم شروع ہوں گے. تھوڑی دیر بعد ان کے دو لڑکے آئے کہ سعید بھائی یہ دو بیٹے ہیں، ایک لیفٹ ہینڈر ہے ایک رائٹ ہینڈر ہے، ایک کو سعید انور بنانے کو انضمام. میں کہا اس کو ٹی وی دکھائیں 10 سال بن جائے گا. میں کہا 10 سال بعد اس کو شعیب اختر کے سامنے کھلائیں گے، پھر دیکھیں گھر آتا ہے یا قبرستان جاتا ہے. ایک ہے نالج، ایک ہے تفقہ فی الدین، دین کی تفقہ. اللہ فرماتے ہیں افلم یسیروا فی الارض، جب تک تم زمین میں سیر نہیں کرو گے، فتکون لہ قلوب یعقلون بہا، دل نہیں کھلے گا، عقل کا ہوا بھی نہیں لگے گی. وہ تھی نالج. ابلیس کو بہت نالج تھی لیکن بے وقوف پھنس گیا، عقل نہیں تھی نا. نالج تو بہت تھی. اگر تم چاہتے ہو اللہ تعالیٰ تمہاری دل کی عقل کو کھولے، تو عقل کا تعلق جو ہے وہ دل سے ہے. اسی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھے لکھے تھے نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنی عقل دی تھی کہ کائنات میں کسی کے پاس بھی نہیں تھی. عقل کے لیے پھرنا پڑتا. میں کرکٹ کھیلتا تھا گھر میں، کرکٹ کی عقل نہیں تھی، بس ادھر مارا ادھر مارا آؤٹ. لیکن کرکٹ کی عقل کی ابھی کون سا شاٹ کھیلنا ہے. ابھی میں طواف کر رہا ہوں، اقامت ہوگی، طواف کروں یا میں نماز پڑھوں. طواف حرم کی سب سے بڑی نیکی ہے، طواف چھوڑو. میں حاجی ہوں، عرفہ میں ہوں، مغرب پڑھوں؟ نہیں، چھوڑو، قضا کرو، اس کو نہ پڑھو. یہ تفقہ فی الدین. بہت سارے لوگ مغرب پڑھتے. ایک عورت دوڑ رہی تھی حرم میں، دوڑ رہی تھی، اس میں صفا مروہ پہ، حج پہ دوڑ لگا رہی تھی. میں مولوی صاحب نے کہا بے وقوف، یہاں عورتیں نہیں مرد دوڑتے ہوں گا. بے وقوف، ہاجرہ دوڑی تھی، ابراہیم السلام دوڑے تھے. اب اس کو کون سمجھائے گا؟ ابراہیم السلام تھوڑی دوڑے، ہاجرہ. ہم مرد دوڑ رہے ہیں. اگر عقل استعمال کی سر والی تو مر گئے، کیونکہ سر کی عقل بہت کمزور ہوتی ہے. ایک مولوی صاحب ہیں، میرے دوست ہیں، بہت بڑے زبردست عالم ہیں، شوگر کے مریض ہیں. تو میں نے کہا حضرت یہاں والی عقل تو ہماری سب کی فارغ ہے. کہتے کیوں؟ میں نے کہا بکری کو کبھی گوشت نہیں کھلا سکتے، شیر کو گھاس نہیں کھلا سکتے، لیکن مولوی صاحب شوگر کے مریض ہیں، ابھی افطاری میں سب کچھ کھا جائیں گے. ان کو پتہ ہے کیوں؟ یہاں سے انسان کمزور ہے. اللہ نے انسان کو ممتاز بنایا اس قلب کی وجہ سے. اور قبر کا پہلا سوال قبر کا، قلب کا ہے. من ربک وحصل ما فی الصدور الذی تطل علی الافئدہ. جہنم سینے میں گھسے گی. لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. تو دل کھولنے کے لیے افلم یسیر فی الارض. ہمارے بعض دفعہ کپتان عمران خان ایسی گراؤنڈ باتیں کرتے تھے، کہتے یار ان کو سمجھ نہیں، اور وہ صحیح ہوتا تھا، میچ جیت جاتے تھے. ایک دفعہ 30 رن چاہیے تھے، 8 وکٹیں ہیں، آسٹریلیا مارا ماری کر رہی ہے، کہنا میچ جیتے، ہم جیت گئے. میچ 92 ورلڈ کپ پوری دنیا کہتی ہار جائے گی، جیت گئے ہم. تو یہ پھرنے سے ہوتا ہے. یہ صرف خان صاحب کے ساتھ نہیں ہے، جو بھی جس فیلڈ میں پھرے گا اللہ اس کی عقل اس پہ کھولے گا. بیٹھ کے نا علم جو ہے نا، علم میں جو ہے جذبہ ہوتی ہے، سکون لام میں، یہ بیٹھ کے سیکھا جاتا ہے. عمل میں لام میں حرکت ہے، یہ حرکت سے سیکھا جاتا ہے. ہمارے فرماتے تھے مولانا تبلیغ کا کام لوگوں کو بے وقوف بنانا ہے. بے وقوف جی، جس کا وقوف نہ ہو چلتا رہے چلتا رہے، وقف نہ ہو، وقوف بے وقوف چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے. ایک مفتی صاحب 1 گھنٹے کسی کو نکلنا سمجھا رہے تھے، تو انہوں نے مجھ سے کہا، میں بیٹھا سو رہا تھا نیند میں کہا مفتی صاحب اس کو جانے دو یار. اس کو نہیں کہ نہیں آپ بتاؤ کیوں نکلوں. میں کہا اگر تو 7 دن کھانا کھائے اور نہ نکلے کیا ہوگا؟ مر جاؤں گا. میں کہا نکلے گا نہیں تو مر جائے گا، نکلنا ضروری ہے، نکلے بغیر کام نہیں بنے گا. تو میرے دوستو عقل کے، دل کی عقل، دل کی آنکھ اور دل کے کان کھولنے کے لیے پھرنا پڑا. کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے والا بنائے. مزید بیانات کے لیے ہمارے چینل رجوع الی اللہ کو سبسکرائب کریں.